الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے. جگہ جگہ سیرت النبی بیان کی جا رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، وعظ ہو رہے ہیں. دوستوں نے حکم دیا حاضری کا، تو جناب رحمت للعالمین کی سیرت کے کچھ گوشے پیش کرنے کے ارادے سے حاضری ہوئی. یہاں آ کے پتہ چلا کہ مردیاں دا وقت پہ مصیبت پرابلم. میرا بچپن تھا، قرآن مجید یاد کیا کرتا تھا میں. عمر ہوگی کوئی 8 سال کی، یاد پڑتا ہے مجھے. یہی ہوگی 8 ساڑھے 8 سال کی. استاد تھے ہمارے بڑے مشفق، چمٹے ہمیں یوں رہتے تھے جیسے کسی کو جن چمٹ جاتا ہے. بے باشفقت تھی. 24 گھنٹے میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا جس میں ہم کھیل کود سکیں. بس وہ ایسے استاد اب کہاں رہ گئے، چلے گئے. جب بھی یاد آتا اپنا وہ زمانہ تو ان کے لیے بے سخت دعا نکلتی ہے، اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے. عجیب حساب تھا. جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی. شکر کرنا آج جمعہ چھٹی ہے، کوئی کھیڈا کھوڈاں گے، کیونکہ آگے پیچھے تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی. چنانچہ جمعے کے دن حافظ صاحب غائب جناب، سارا دن کھیڈ 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 کھیڈ. والد صاحب نے محسوس کیا کہ یہ جمعے کے دن سارا غائب رہتا ہے. انہوں نے مجھے آرڈر دے دیا کہ بھائی جب میں نے تقریر کرنی ہے، اگر تو مجھے اپنے یہاں پاس ممبر کے بیٹھا نظر نہ آیا تو تیری ساری چھٹی میں ٹھیک کر دیں گا. اب ایسا بھی نہیں تھا جیسے آج کل کے بچے اور والد ہیں. آج کل والدین بڑے فخر نال کہندے نے ساڈی تے بچے نال دوستی اسی یار ہیں ایک دوجے دے. اس زمانے میں یاری شاری کوئی نہیں ہوتی تھی. والد ہوتا تھا، بچے بچے ہوتے تھے. کوئی ایسا یاد تو نہیں پڑتا کہ کبھی والد صاحب نے بہت مارا ہو مجھے، لیکن ڈر بہت لگتا تھا، روب بہت تھا ان کا. بس انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں سے غائب ہوئے تو پھر چھٹی کا مزہ آئے گا تجھے. ڈر کے جناب آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ممبر کے پاس، والد صاحب کی تقریر ہو رہی ہے. وہ بچہ جو اس ڈر سے بیٹھا ہے کہ والد نے آرڈر دیا ہے اگر تو یہاں نظر نہ آیا تو تیری خیر نہیں، وہ بچہ جو اس انتظار میں ہے کہ کرے تقریر مکے تو میں جا کے کھیڈا، کیونکہ اگے بچے وقت کو نہیں سے ملتا کھیلنے کا. جمعے والے دن کھیلتا ہوں. اچھا، مجھے بچپن میں اس طرح کھیل سے محروم رکھا گیا
کہ جب میں ٹھیک ٹھاک مولوی بن گیا پھر بھی مجھے کھیل کا شوق ہوتا تھا، وہ کمی رہ گئی تھی کھیلنے کی، کھیل نہیں سکا اچھی طرح، یہ بڑا پرابلم رہا میرے ساتھ۔ چنگا بڑا تگڑا مولوی بن گیا تھا، دل کرے کو کھیڈا کھوڈا چل گیا، جتھے دار لگے ماسا کو کھیڈ بھی لینا سا، بڑی بھوک کھیل کے لیے جانا ہے، کھیل کے لیے جانا ہے، تقی ختم ہو تو جانا ہے۔ لیکن اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک ایسا بچہ جو مجبور ہو کے بندہ ہوا بیٹھا ہے کہ جانا ہے ختم ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں 8.5 سال کی عمر میں کہ والد صاحب کی تقریر سنتے سنتے اتنا اثر ہونا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جانا۔ یہ ایک زمانہ تھا، یہ خود میرے ساتھ ہوا۔ اکثر لوگ بیٹھے تو جھڑیاں لگی ہوتی تھی آنسوؤں کی، رو رہے ہوتے تھے۔ کیا اثر ہوتا تھا اس تقریر میں، کیا مٹھاس ہوتی تھی، کیا شیرینی، اتنی خوبصورت آواز، خوبصورت شکل، پیچھے خوبصورت تقوی عمل، خوبصورت اشعار، خطابت کا پورا ایک حسن موجود ہوتا تھا۔ کیا مزہ تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں والد صاحب کے نال بڑے عرصے بعد پھر مولوی بن گیا تھا، میں تقریریں کرتا تھا، جہاں جا رہے ہیں ہفتہ ہفتہ میں ان کے ساتھ ہوتا، جس جگہ گئے نا، جس شہر گئے نا، جس محلے گئے نا، جس پیٹ گئے نا، من نزل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم من دعائهم غافلون۔ ہمارے جوشیلے مواحد تو خیر بڑے مست ہوتے تھے، شاہ چنگا دب کے رکھے ہیں انہوں نے، یہ تاثر ہوتا تھا کہ چنگا دب کے رکھے ہونے والے علاج ہے انہوں کا۔ مجھے اپنی جگہ حساب اپنا اپنا ہے، میں اپنی جگہ سوچا کرتا تھا کہ ان ظالموں نے میرے باپ کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، کتنی خوبصورت تقریر ہوندی سی، کیا لطف ہوندا سی، کیا مزہ ہوندا سی، انہاں ظالموں اتنی تلخی پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مٹھاس جو عنایت اللہ شاہ کی تقریروں کا حصہ ہوتی تھی وہ اب ملنی مشکل ہو گئی ہے، تلخی بڑی آ گئی، مردے نہیں سنتے، ایڈا زور لگنا، ایڈی تلخی، بڑا مجھے اپنے اندر نہ ایک بعض اوقات عجیب سا احساس ہونے لگنا۔ پھر یہ نہیں تھا کہ مجھے احساس تھا، ایسا ہوا کہ ایک دن باتیں ہو رہی تھی، والد صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، اللہ کی رحمت ہوں، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے یار چنگا پلا میں تے شیخ القرآن اسی پاکستان کے مشرکوں کے مگر پے ساں، انہوں نے اگے اگے لائے، اسی چنگا پلا کی جلغار سی شرک کے خلاف، یہ دیوبندی تکی تکی اگے آ گئے نے، پہلے ساڑے نال نبڑو، پہلے ساڑے نال نبڑو، پہلے ساڑے نال نبڑو، انہاں ساڈا بڑا وقت ضائع کیتا ہے، انہاں بڑا سانو تنگ کیتا ہے، انہاں ساڈا وقت ضائع کیتا ہے، چنگا پلا سی مشرکاں کے خلاف۔ بات یہ ہے کہ جب سے دوستوں نے مجھ سے امید رکھی ہوئی ہے کہ یہ ان کوئی جماعت اونج دی روح پھوکے گا جس طرح دی عنایت اللہ شاہ سی، وہ پتر ہے، وہ خلیفہ ہے وغیرہ وغیرہ، میں سچی بات یہ ہے کہ مسئلہ تو خیر اپنا مسلک ہے، مسلک تو چھوڑا نہیں جا سکتا، جسے ہم حق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک قرآن مجید کا مسلک ہے، صحابہ کا مسلک ہے، ابو بکر کا مسلک ہے، اما عائشہ کا مسلک ہے، اسے میں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوڑا تو جا نہیں سکتا۔ لیکن ایک دبی سی خواہش اندر رہتی ہے جس وجہ سے میرے ہاں وہ جارحیت دوستوں کو نظر نہیں آتی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کفر کیا سوچ رہا ہے، اسلام کا نام مٹا دینا چاہتا ہے، پوری دنیا کفر مل کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، پتہ نہیں نا مولویاں کی کتنے رہندے نے، دنیا تے رہندے نے کہ نہیں رہندے، میرا خیال قبرستان ڈیرا لایا نے جا کے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔
جی ہاں، ہمارے گجرات میں جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک مسجد تھی بے آباد، مشرکوں کی مسجد تھی، ذاتی جاگیر ایک خاندان نے بنائی ہوئی تھی، بے آباد ہو گئی۔ تو جب یہ ٹھیکیدار نئے پیدا ہوئے دیوبندیوں میں سے، رشتہ دار ان کے، تو منت کی ان کی کہ یہ مسجد ہمیں دے دو، تو مسجد ان کو مل گئی، اوپر جامع مسجد حیات النبی لکھ دیا، ٹوٹیاں تے جامع مسجد حیات النبی، لوٹیاں تے جامع مسجد حیات النبی، دیواراں تے جامع مسجد حیات النبی لکھ لے کے ایک عجیب تماشا بنا دیا۔ والد صاحب ایک دن تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے مردیاں نو سنان دا ٹھیکہ لیا ہے نا، رب نے انہوں نے مسجد بھی قبرستان کی دے دیتی ہے۔ واقعی مسجد قبرستان بھی سی، سارا قبرستان اتنے مسجد، اتنے نہ رولا پایا، مردے سن دے، مردے سن دے۔ بات یہ ہے کہ حالات بالکل مختلف ہیں، اب تو اور نازک مسئلہ ہو گیا، کفر اوپر چڑھا ہوا ہے، اسلام کا نام مٹا دینا چاہتا ہے، اور ان کو پڑی ہوئی ہے کہ مماتیاں پیچھے نماز نہیں ہوتی، مماتیاں پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تسی میرا خیال ہے بش پیچھے پڑیا کرو جا کے، تہاڈا علاج ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب بخاری، حقیقت حق جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ مولانا سرفراز کے بیچارے بڈھے ہو گئے نے، انہوں پیچھے میرے پڑھن تو دل نہیں کرتا، تھی بش پیچھے پڑھیا کرو سارے جانے کی، تو یہ حساب کتاب چنگا لگتا۔ کیا جاہل لوگ ہیں، کیا نالائق لوگ ہیں۔ کبھی کبھی سچی بات ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، دیوبند علم کا نام تھا، خطباء علم والے ہوتے تھے، مدرس علم والے ہوتے تھے، پیر علم والے ہوتے تھے، جدی نشین علم والے ہوتے تھے، حالت دوسرے گھر میں تھی، علم میرے گھر میں تھا، دیوبندی علم والے تھے، لیکن کیا کیا جائے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ جاہلوں کے قبضے میں آ گیا ہے، جو اتنا نہیں سمجھتے کہ حالات کیا ہیں، وقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ جلسے پہ ہوں نے کہاں بھی مردے سن دے رہے، مردے سن دے رہے، مردے سن دے رہے، مردے سن دے رہے، پتہ نہیں کی رشتے داری گنڑی نے مردیاں نال، کی ضرورت پی گئی نے مردیاں دی، کی مسئلہ بن گیا نے، دعائی پائی مردے سن دے نے، جڑے کہتے ہیں نہیں سنتے انہیں پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہیں پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تسی پڑھے ہی مردیاں پیچھے کرو نمازاں، میرا خیال ہے، کیونکہ تہاڈا عقیدہ ہے کہ مردے نمازاں پڑھتے ہیں، عقیدہ ہے نا، مردے نمازاں پڑھتے ہیں، یا بش پیچھے پڑھیا کرو تو یا مردیاں پیچھے پڑھیا کرو، پترو تھوڑی نماز ہوتا ہی ٹھیک ہے، جیویاں پیچھے تھوڑی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ غصہ تو تعلقات مجھے بھی بڑا آتا ہے، دل تے کرتا ہے وہ انہوں ذرا ہاتھ چ پھڑائیے سب کچھ، لیکن حوالے سارے ہاتھ چ پھڑائیے انہوں نے، کچھ اور نہ سمجھ لئیو۔ مسجد میں ہوں بابا، مسجد میں ہوں، خدا ہدایت دے دے۔ دل تے کرتا ہے قرآن انہوں نے ہاتھ پھڑائیے، حوالے انہوں نے ہاتھ پھڑائیے، لیکن کیتا کی جائے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، حالات تو کی نے، وقت کی ہے، لوگ کی آکھن گے، دنیا کی آکھے گی، انہیں کی تماشا لائے ہے۔ مولانا نے بتھیرا آپریشن کر چھڑیا ہے، میرا خیال ہے بڈھے کا آپریشن جوان دے کولو ہی چنگا ہوتا ہے، بڈھے کا آپریشن بڈھا ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک آپریشن ہو جائے۔ اللہ کریم مریض نو صحت عنایت فرمایا، اللہ اس آپریشن نو کامیاب کرے، مریض نو اللہ صحت دے، سبحان اللہ۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ توقع پال رہے ہیں کہ کچھ باقی کسر ضیاء اللہ کٹے گا، وہ کوئی نہیں، میرا تو اپنا ایک پروگرام ہے، میرا دل کرتا ہے نبی سونے کا تذکرہ سونا جا کیتا جائے، اللہ کریم صاحب اپنے نبی کا سچا تابع دار بنائے، اپنے اللہ کا سچا عبادت گزار بنائے۔ اگر سچے تابع دار بن گئے نا تو پھر انشاءاللہ مردیاں نو سنان دی لوڑ بھی کوئی نہیں رہ رہی۔ خرابی اصل یہی ہے جی، خرابی اصل یہی ہے، لیبل بڑا بڑا سارا،
جتنا مرضی لا لو، اگر نبی کا سچا تابع دار نہیں تو پھر مردیاں نو سنان دی لوڑ پی جاندی ہے، اگر نبی کا سچا تابع دار ہے تو پھر مردیاں نو سنان دی لوڑ، پھر اللہ سننے والا کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ ان صلاتی میری نماز، نسکی میری قربانی، محیایا میرا جینا، مماتی میرا مرنا، للہ سب کچھ اللہ کے لیے، رب العالمین جڑا سارے جہاناں دا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی؟ تھکتے نہیں ہو گئے؟ میں تو اڑی کے تھک جانا، واری میری آؤں گی بڑی دیر نال۔ ان صلاتی میری نماز، نسکی میری قربانی، حیاتی میری زندگی، مماتی میری موت، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جڑا سارے جہان کا پالن والا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت یہی حکم مجھے ملا ہے، وانا اول المسلمین میں سب تو پہلا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سنیے گا، سناؤں؟ میرے نبی کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ ان صلاتی میری نماز، توجہ ہے جی؟ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین او صلی ودے جڑا سارے جہاناں دا رب ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا سونا تذکرہ ہے میرے مرشد دا، کیوں بھائی؟ کیا پیارا تذکرہ ہے۔ اللہ میرے سونے مرشد نے اپنی نماز، میرے سونے مرشد نے اپنی قربانی، ان صلاتی و نسکی میری نماز تو میری قربانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری نماز میری قربانی، و محیایا میری ساری زندگی، للہ اللہ کے لیے، میری نماز میری قربانی میری ساری زندگی، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین سارے جہان کا پروردگار ہے۔ جی میرے مرشد کی سیرت، کس کی سیرت؟ میرے سید کی سیرت، میرے آقا کی سیرت، امام الانبیاء کی سیرت، قرآن مجید، سیرت نگار میرا اللہ، سیرت نگار، سیرت نگار، کل کہیے، اعلان کیجئے، بتائیے لوگوں کو، دعائی دیجئے، کہیے لوگوں کو۔ کون سکھا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کل کہیے سنائیے لوگوں کو، ان صلاتی و نسکی و محیایا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین
اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا جی، ذرا غور کیجئے گا، کن کن چیزوں کا تذکرہ؟ میری نماز، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، توجہ، میری نماز، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ منو تیٹا مذہب پہ ہمدا دل کرتا ہے کوئی پڑھتا رہو، کچھ کرتا ہے۔ ابراہیم اخوان علیہ کہتے ہیں ابراہیم سب کچھ کر لینا ہے، اللہ 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 اللہ، ایک اللہ کہتا لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جی 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 جی، سارے فرقے خلاف، سارے فرقے دشمن، ساری جماعتیں دشمن، سارا جہان دشمن، کلے دہائی پائی ہوئی سو ایڈی وڈی گل جدے نال سارے فرقے دشمن، سارے دنیا دار دشمن، سارے چوہدری دشمن، سارے گدی نشین دشمن، سارے علماء دشمن، سارے احبار دشمن، سارے فرقے دشمن، یہ پوری دنیا نال لڑائی پا دیتی سو۔ یہ گل کر کے ایڈی وڈی گل کسی چھوٹے بندے نو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تے عام جہا بندہ ہے، یہ تے عام جہا بندہ ہے، کھانے کھانا ہے، بازاراں وچ پھردا ہے، کاروبار کردا ہے، 8:30 بجے تک بندہ ہے، ایڈی وڈی گل کرے، نا 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 نا، اور کچھ نہ ہوئے تے کم از کم لولا انزل الیہ ملک، یہ سجے کھبے فرشتے ہونے چاہیے نے، بندوقاں چکیاں، پستولاں چکیاں، جی جی نال ہون، جن نے میرا اکھ ڈنگی کی تھی فرشتے دی اکھ کٹ دیں، کوئی طاقت ہوئے، کوئی قوت ہوئے، کوٹھیاں ہون، راج ہوئے، تاج ہوئے، چمچے ہون، کرچھے ہون، بندوقاں والے ہون، پستولاں والے ہون، جی ڈالر ہون، جی پاؤنڈ ہون، پھر ایڈی وڈی گل کرے۔ چھوٹا جہا بندہ، دولت کوئی نہیں، کوٹھی کوئی نہیں، بدماش کوئی نہیں، راج کوئی نہیں، تاج کوئی نہیں، جی میں اللہ والا ہاں، میں بدماش کی کرنے نے، چلو جی بدماش نہ صحیح، فرشتے تے نال ہون جڑا بدماشاں دا رول ادا کرن۔ ڈرتے نہیں کہ چپ کر گئے بالکل نہ کچھ وہاں۔ اللہ اللہ، مرشد بولیا میرا، کہنے والے کی کہنے نہیں، ایڈی وڈی گل ہے، دولت کوئی نہیں، راج کوئی نہیں، تاج کوئی نہیں، بدماش کوئی نہیں، فوج کوئی نہیں، موج کوئی نہیں، پاؤنڈ کوئی نہیں، ریال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کرنسی کوئی نہیں، سونا چاندی کوئی نہیں ہے، کول کچھ بھی نہیں، اللہ 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 اللہ۔ میرا مرشد کہنا ہے انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم۔ یہ گل ٹھیک ہے، جس طرح تسی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جس طرح تم ہی بشر ہو میں بھی بشر ہوں۔ سن دیو پہ لوگو، بس کر دیا، تھکے تو نہیں ہو، چند گلا جی، تسی بھی انسان میں بھی انسان، یہ گل تو ٹھیک ہے۔ یہ گل رہ گئی کہ ایڈی وڈی گل کرنے والے دولت چاہیے، طاقت چاہیے، فوج چاہیے، بدماش چاہیے، راج چاہیے، تاج چاہیے، سونا چاندی چاہیے۔ اس گل اتنے میرا تھوڑا اختلاف ہے۔ اللہ 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 اللہ،
فوج موج انہوں چاہیے ہوئے جنہیں اقتدار دے مزے لٹنے ہون، جنہیں تاج و تخت دے مزے لٹنے ہون، جنہیں زنا کرنے ہون، جنہیں شرابہ پینی ہون، جنہیں مال لٹنا ہوئے، جنہیں لا الہ سنانا ہے، اللہ دی توحید سنانی ہے، انہوں انہیں شہوہ دی لوڑ نہیں۔ نا 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 ہے تے میں تمہاری طرح دا انسان ہاں، میرے کل بہت ہی دولت تے کوئی نہیں، لیکن پوچھ دے ہو میری قوت کی ہے، میں ایڈی وڈی گل کیوں کرنا وا؟ توحید سنان واسطے دولت نہیں چاہیے، توحید سنان واسطے کوٹھی نہیں چاہیے، توحید سنان واسطے راج نہیں چاہیے، توحید سنان واسطے تاج نہیں چاہیے، توحید دا نغمہ گان واسطے پاؤنڈ نہیں چاہیے، ریال نہیں چاہیے۔ میرا نقطہ نظر ہے کہ توحید سنان واسطے جس قوت دی ضرورت ہے وہ میرے کول ہے، وہ قوت کیا اخے یوحا الیہ، سبحان حاجت روا مشکل کشا، وہ طاقت میرے کو ہے یوحا، زور تو بولو ذرا، بس کر لگا جو میں وہ کیا پہ دیکھا یوحا الیہ، یوحا الیہ، یہ سوکھا جا سیدھا مانا میرے ول وحی کیتی جاندی، بالکل ہی مانا اور ذرا تھوڑی جنی اصطلاحی زبان بولی جائے کہ انج کیا جا سکتا ہے جن میں توحید خالص سنانی ہوئے، توجہ ہے جی ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیو، جنہیں خالص توحید سنانی ہوئے، جنہیں خالص توحید دے نغمے گانے ہون، وہ دے کل دولت نہ ہوئے تو کوئی گل نہیں، وہ دے کل راج نہ ہوئے تو کوئی گل نہیں، وہ دے کل تاج نہ ہوئے تو کوئی گل نہیں، وہ دے کل ووٹ نہ ہوئے تو کوئی گل نہیں، وہ دے کل نوٹ نہ ہوئے تو کوئی گل نہیں، وہ دے کل بدماش نہ ہوئے تو کوئی فکر نہیں، وہ دے کل ہاں جی ہاں کرنسی نہ ہوئے تو کوئی فکر نہیں۔ جنہیں اللہ کی توحید سنانی ہے وہ دے کل اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ میری نشست اللہ دی توحید، میری برخاست اللہ دی توحید، میری شادی اللہ دی توحید، میری غمی اللہ دی توحید، میرا مکہ اللہ دی توحید، میرا مدینہ اللہ دی توحید، میرا حرم اللہ دی توحید، میرا دھرم اللہ دی توحید، میرا آنا اللہ دی توحید، میرا جانا اللہ دی توحید، میرا اٹھنا اللہ دی توحید، میرا بہنا اللہ دی توحید، میری ہجرت اللہ دی توحید، میرا معراج اللہ دی توحید، میرے یار اللہ دی توحید، میرا غار اللہ دی توحید، میری بیوی اللہ دی توحید، میرا سب کچھ لوگو میں اللہ دی توحید، میں سراسر اللہ دی توحید، جڑا سراسر اللہ دی توحید ہو جائے انہوں کافی ہے اللہ دی کتاب۔ یوحا یوحا یوحا۔ میں انگلینڈ گیا، میرا میزبان دوست کہنے لگا شاہ جی تواڈے نال جو دی میری واقفی ہوئی ہے اس تو پہلا تے شہر دے سارے مولوی علماء بڑے میرے سلام دعا تعلق والے، تواڈے نال واقفی ہوئی ہے تے مولوی میرے کول کوئی رسے لگدے۔ میں کہا بھی تیری واقفی تیرے دوست تو ہی پوچھ سکنا کی تکلیف ہوگی تے کیوں رس گئی ہو، کوئی خیر تے ہے، کوئی دسو کچھ۔ کہ دستے بھی کچھ نہیں، کوئی رسے کم نواں ہی ہوا کہ تواڈے نال میرا تعلق ہوا، تواڈی میں مہربانی کرنا، مولوی کو رس گئے نے۔ میں کہا یار یہ کر پھر کسی دن مولویوں نے بلا لے، تو کہنا میرے کو آمدے رہتے سن، کھانے دے بہانے بلا، میں بھی اتنے ہی ہوا گا، ذرا گپ شپ ہوئے گی، میں تے تو رل کے کوشش کریں گے مولویوں کو کڈن دی اندر گل کی تکلیف دے، کوئی دسو کیوں ناراضگی ہوگی میرے نال، کیوں کھچے کھچے رہندے ہو؟ کہنے لگا یہ ٹھیک ہے۔ انہیں کھانا پکایا، علماء کرام بلائے، مولوی صاحبان آئے، کھانا بڑا خوبصورت بڑا مزیدار، کھانا لگ گیا، کھانا کھانے لگ پے، اور میرے ال ویکھے شاہ جی کوئی گل نہیں پی ہوندی، میں کہا بھائی گل تو چھیڑ، میں ہوں کی کرا، یا کوئی مولوی بولے
میں تو مہمان ہوں. کڑی کڑی میرے ہل ویکھے میں آخا کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کو بولے چالے تو چلو گل شروع ہو گئی. دوجی گل ہے تو کھانا ایڈا مزےدار نہیں سی پکانا, مولویوں کھانے کو ویل ہی نہیں لبھی پی. گل مسئلے نہیں کسی نے چھڑے مسئلہ تو چھڑے کھانا کو ماڑا ہوئے تو اگو کوئی دال ٹکرے تو مولوی مسئلے چھیڑن, تو ٹرکا دیتے اگو بے با کھانے بڑا کری دے تو مشکل کام ہو گیا بڑا. خیر توقع دی ایسی کہ مولوی جس لئے بولتے ہیں بڑے گرم بولن گے, اج یا اللہ ٹائے چڑھے ہیں اتنے بولن گے ٹھیک ٹھاک. مولوی بچارا میرے والے انج دیکھے جس طرح مسکین کوئی ویخ جائے کچھ کر کوئی گل نہیں پی ہوتی. چنگا وقت پی گیا. میں کیا علماء کرام گل ہے کہ اس بیچارے نے کھانا پکایا سی کہ علماء آن گے کہ انہوں وہم میرے کہ علماء کچھ ناراض نے تو اس واسطے ناراض نے میرے نال کہ ضیاء اللہ نال کیوں تعلق ہو گیا ہے. میں کیوں اس کو مناظرے والی گل کوئی نہیں, اندر بیٹھے ہیں, احباب دی محفل ہے, عام مجمع بھی کوئی نہیں. تو کوئی گل ہے تو دسو, اینوں دسو, منوں دسو, چلو میں ہی چھیڑ دینا وا, مہربانی کرو. کی خرابی ہے, کوئی میرے اندر خرابی دسو کوئی. یہ سمجھدا پیا. سارے کہنے لگے نہیں جی کوئی گل کوئی نہیں, اسی تو کوئی ایسی گل نہیں کی تھی, سانوں تو کوئی ناراضگی کوئی نہیں, کوئی گل ہی کوئی نہیں. انجے خام خواہ اللہ کا بندہ پیارا تھا, اسی تو کوئی نہیں ایسی گل کی تھی. نہ کر کے سارے میں کہا بھائی ہوں دس. وہ تو سارے پہ کہتے ہیں سانوں کوئی اعتراض کوئی نہیں, ٹھیک ٹھاک بس گل. کہنے لگا نہیں شاہ جی میرے سامنے سچ چاہنا, جس دن کا تعلق ہوا یہ سارے میرے نال بگڑ گیا جب گلاں پر پھس 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 کرتے رہے. ایتھے ہوں بولتا کوئی نہیں پیا, میرا ہوں کوئی قصور کوئی نہیں, میں اپنے سامنے کر دیتا. میں کہا دیکھو اس بیچارے کی کنی خواہش ہے, تھی سارے ان کو بولتے نہیں. میں کہا جی یہ اعتراض ہے نا تمہیں سارے کہ اسی جگہ جگہ یہ کیوں آخنے مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے. یہ جرم ساڈا ٹھیک ہے لیکن یہ قابل معافی جرم ہے, کوئی ایڈا نہ قابل معافی بھی نہیں کہ تھی ناراضگی بنائی پھرو. مردیاں آخنے نہیں سنتے, تمہوں تو نہیں آخر نہیں سنتے, تمہوں کی تکلیف تمہوں تو نہیں آخیا نہیں سنتے, کہ تمہوں ڈورے آخیے تاں تے آخو ساری بے ادبی ہے, ساری بڑی گستاخی ہے, اسی علماء علم والے سانوں کہندے نے ڈورے نہیں سنتے. آخری اسی ہیں مردے نہیں سنتے, تمہوں کی اعتراض ہے اس گل تے, تمہوں کیوں دکھ ہوتا ہے, تمہوں کی تکلیف ہوتی ہے. میں کہا دوسری گل ہے اللہ والے ہو, تھی سارے اپنے آپ کو دیوبندی کھواندے ہو, دیوبندیاں دیا مختلف تنظیماں نے کمپیاں کر دیا نے. دیوبند اس ملک تے بڑے احسانات نے, میں اگے بھی کہنا ہونا آج پھر کہنا, اگر دیوبند نہ ہوتا اکابر دیوبند دیا قربانیاں نہ ہوندیاں, 100 علماء ایک دن جو سولی نہ چڑے ہوندے تو آج پاکستان نام دی کوئی مملکت نہیں سی دنیا تے ہونی. علماء دیوبند دی قربانیاں دا ثمرہ ہے پاکستان. دیوبند دیوبند ہے, دیوبند دی کوئی مثال نہیں, دیوبندہ کوئی ہم مثل نہیں اس ملک تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک بات ہے. جنیاں تنظیماں مختلف سطح تے کمپیاں کر دیے نے, جن مورچے نے وہ سارے دیوبندیاں ہی تے لائے نے. ختم نبوت دے ڈاکا پیا, دیوبندیاں مورچہ لا لیا. صحابہ دی عزت تے ڈاکا پیا, دیوبندیاں مورچہ لا لیا. سیاست تے ڈاکا پیا, دیوبندیاں مورچہ لا لیا. تو میں کہا جس اللہ دی توحید تے ڈاکا پیا تو دیوبندیاں مورچہ لا لیا. مورچے سارے تو دیوبندیاں ہی لائے نے. یہ سارا ہی کام ہے دیوبندیاں دا, اپنے اپنے مورچے نے, سارے مورچے لا کے بیٹھے ہو. میں کیا کوئی مسئلہ ہے کہ ختم نبوت والے, ختم نبوت انہوں کا مسئلہ ہے, لیکن ختم نبوت سناندیا یہ مسئلہ بھی سنواندے نے, لوگوں کو پکاندے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تے اٹھا لے گئے نے, ایک وقت آئے گا تو نازل ہون گے, پھر آ کے ساڈے نبی دی تابعداری کرن گے, ساڈے امام دے پیچھے نماز پڑھن گے. یہ سناندے ہو مسئلہ دیوبندی کے نہیں سناندے, موضوع ہے ختم نبوت, لیکن یہ مسئلہ تھی ضرور پکواندے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آن گے, تشریف لے آن گے, کیونکہ اس مسئلے کا لنک جڑتا ہے ختم نبوت نال. مرزائی ڈاکا مار دے نے, وہ لوگوں نے پکواندے نے کہ کوئی نہیں, موت آ گئی, کام مک گیا, مر گیا حضرت عیسیٰ, کوئی نہیں آنا, کوئی نہیں آنا. تسی مسئلہ پکواندے ہو کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنے واسطے یہ پکوانا ضروری ہو جاتا ہے, وگرنہ تواڈے جڑے نے کارکن مار کھاندے نے, تانوں مسئلہ پکوانا پیندا ہے.
جمعیت علماء اسلام نے سیاست بھی کر دی ہے، لوگوں کو ووٹ منگتے ہیں، انہوں نے اپنی سیاست کے کچھ تقاضے نے ملک رولا پایا سپاہی صحابہ نے، شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ رولا پیا، ایک دہائی پئی، ہر بندہ نعرہ مار لگا، ایک تحریک بن گئی۔ جمعیت علماء اسلام باوجود اس دے کہ دیوبندیوں کی تنظیم ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک تقاضا وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ دیوبندی بریلوی سارے رل کے بے دینوں کے خلاف مذہبی طبقے مل کے سیاست کریے۔ میں کہ انہوں نے اپنے کی ضرورت ہے، سپاہی صاحب والے کافر 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 کافر، جمعیت علماء اسلام والے شیعہ نو نال لے کے ٹردے نے پہ۔ اس حد تک گل ہوئی کہ اسمبلی میں شیعہ امام دے پیچھے جمعیت دے ممبران نے نمازاں پڑھیاں، اس لیے گل انہوں کا اپنا تقاضا ہے، سیاست کا تھوڑا اپنا تقاضا ہے۔ یہ تو یہ کوئی نہیں بنتا کہ چونکہ انہوں کا تقاضا ضرورت ہے اور شیعہ نو نال لے کے ٹردے نے، ضرورتوں کی بات ہے۔ ختم نبوت والے بھی چاہتے ہیں شیعہ ساڈے نال ٹرن، رل کے اسی آخیے ختم نبوت زندہ باد تے مرزائی کلی تو مردہ باد، انہوں کی مرضی ہے شیعہ ساڈے نال ٹرن بیلوی ساڈے نال ٹرن، مورچے اپنے اپنے نے۔ یہ کوئی جائز نہیں بنتا کہ جی جمعیت علماء اسلام نال لے کے ٹرے تو جمعیت علماء گالا کھڈنا شروع کر دیو، یا جمعیت علماء اسلام تمہوں گالا کھڈنا شروع کر دے۔ اپنا اپنا ہدف ہے، اپنا اپنا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے تحت جو ضروری ہے وہ کری جانا، بندہ کری جانا۔ ایک دوسرے سے اعتراض کرنا، ایک دوسرے کو آنا پیچھے نماز نہیں ہوں، ایک دوسرے کا فتوے ٹھوکی رکھنا، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ شیعہ پیچھے پڑھتے ہیں نماز، شیعہ نو نال لے کے ٹرتے ہیں جمعیت والے، ٹرتے رہن۔ سارے واسطے اتنا ہی بڑا اطمینان ہے کہ کل اگر جت گئے، کل اگر لمبے چوڑے فتوے کے خلاف لگتے بھی کوئی نہیں پہ۔ میں کہ ساڈا مشن ہے اسی لوگوں کو پکوانا ہے کہ اللہ کلا کر سازے، حاجت روائے، مشکل کشائے، وہ کوئی شریک کوئی نہیں۔ جی ساڈا یہ مورچہ ہے کہ اسی ویکھنے آ کے دنیا مر چلی ہے قبراں چٹ چٹ کے۔ جی گجرات کے لوگ شہدولہ دی قبر چٹ چٹ کے مر چلے نے، لاہور والے علی حجویری دی قبر چٹ چٹ کے مر چلے نے، جی ملتان والے زکریا ملتانی دی قبر چٹ چٹ کے بیچارے کھل چلے نے، جی لاہور والے تے کراچی والے ہو ہر جگہ کوئی نہ کوئی خدا تے کوئی نہ کوئی قبر تے کسی نہ کسی مردے دے مگر مشرک پے ہوئے نے۔ اسی چونکہ لوگوں کو شرک چھڑانا ہے، اللہ دی توحید سنانی ہے، ساری مجبوری ہے، سانو کہنا پیندا ہے اوے جنہ قبراں دے سجدے پہ کرنے ہو اے قبراں والے کچھ نہیں سن دے، کچھ نہیں کر دے، سب کچھ کرنے والا کلا اللہ ہے، سب کچھ سن والا اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کو فکر پڑ گئی ہے بڑی، ہم جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے تو ہمارا ہدف نصرت العلوم نہیں۔ بے شک بے شک جی، ہم جو کہتے ہیں لوگوں سے کہ مردے نہیں سنتے، ہمارا ہدف مولوی سرفراز نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ہمارا ہدف رے یا کھے یا جنہوں کوئی منہ نہ لائے جڑا کسی کام دے نہ رہ جائے، کھانگڑ ساڈا ہدف ہو نہیں۔ جی ہاں سن لو ہمارا ہدف یہ نہیں ہے، نہ ہمارے ہدف یہ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہیں۔ ہمارا ہدف ہے شرک و بدعت، ہمارا ہدف ہے قبروں کی پوجا، ہمارا ہدف ہے گھوڑے کی پوجا، ہمارا ہدف ہے غیر اللہ کی پوجا۔ ہم مخلوق کو غیر اللہ کی پوجا چھڑانا چاہتے ہیں، ایک اللہ کے در پہ جھکانا چاہتے ہیں تاکہ یہ قوم عزت پائے، طاقت پائے۔ جس دن پاکستان اور دنیا کے مسلمان ایک اللہ کے پجاری بن گئے، انشاءاللہ وہ ساڑیاں جتیاں چٹدا ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ اللہ میرے مرشد کو کہتے ہیں سونی سیرت والے آ جدو واز کر لگے قرآن ہی سنایا تھا۔ جدو واز کر لگے زوردہ بولو، جدو واز کر لگے، جدو واز کر لگے، اس لیے کہ تیرا ہدف ہے لوگوں کو غیر اللہ کی پوجا سے بچانا۔ جس کا ہدف ہو غیر اللہ کی پوجا سے بچانا، وہ لوگوں کو دب دب قرآن سنائے، لوگوں کو اور جس کا ہدف ہو دنیا کمانا،
وہ لوگوں کو دب دب سنائے مردے سنتے نے مردے سنتے نے مردے مردے سنتے نے مردے سنتے نے. جس کا ہدف ہو دنیا کمانا وہ مردے نو سنان تے لگا رہتا ہے. جس کا ہدف ہو رب کو سنانا اللہ کی توحید کا غلبہ وہ قرآن سنانے میں لگا رہتا ہے. اس کی صبح شام اس کی نشست و برخاست اس کی سیرت و صورت اس کی شادیاں غمیاں سب کا خلاصہ یہی ہوتا ہے سندا سب دیاں اللہ اور کوئی نہیں سندا. میرا مرشد بھی اپنی سیرت یہی بتاتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور کہیں کہتے ہیں ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. جی میری زندگی میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں, میری تبلیغ میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں, میری محنت میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ 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 اللہ. جی دب قرآن سنا دب قرآن سنا. جس نے قرآن سنا لگ دے نے گھڑی گھڑی آ جانا مردے نہیں سن دے. گھڑی گھڑی آ جانا گھڑی گھڑی آ جانا آ گیا ماں انک لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى. تو مردے نو نہیں سنا سکتا. مولویوں نے فکر پہ گئی دنیا دے بھوکیاں نو کہنے لگا جی اتو مراد کافر نے. یہ قبراں چ پئی موئیاں دی گل نہیں, یہ تو کافراں دی گل ہے. قرآن پھر بول پڑا ما انت بمسلم من فی القبور ما انت بمسلم من فی القبور. قبراں وچ پے کچھ نہیں سن دے. قبراں وچ پے زور سے بولو قبراں وچ پے. پھر مولوی کہنے لگا نا جی نا نا جی نا نا جی نا دا پہ لاندے ہو ایتھے اے تے نہیں سن دے نہیں ایتھے تے تو سنا نہیں سکدا. جی ایتھے کی ہے اے تو کوئی نہیں کہ قبراں والے سن دے نہیں ایتھے تے تو سنا نہیں سکدا. جی اللہ کہنے لگا توحیدی کہنے لگا جی وہ سنتے نے تے پیغمبر بھی سنا نہیں سکتا. یہ مطلب ہے مردے تگڑے تے پیغمبر کمزور. انا للہ و انا الیہ. ملا نے تونا تلنا سی تن دیتا ہے پتہ نہیں مطلب کی نکلے گا نتیجہ کی نکلے گا. مردے تے سن دے پر تو سنا نہیں سکتا. مطلب یہ ہوا کہ نبیاں دا نبی نبیاں دا سردار رسولاں دا سرتاج کمزور ہے تے مردے تگڑے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ اللہ. پر قرآن بھی قرآن ہے نا کتابم مثانی. کتابم ایک ایک گل کنی کنی وار پرت پرت کے بدل بدل کے ایک ایک گل توحید والی کنی کنی وار قرآن کردا ہے. پہلے آخیا انک لا تسمع الموتى. کافر نے کافر نے قرآن نے ضرب لائی ما انت بمسمع من فی القبور. قبراں وچ پیا نہیں سنا سکدا. کافر کافر تے مکا نا قبراں والے آ گئے نا جی نا نا جی نا. یہ تو سنان دی نفی ہے سنن دی نفی نہیں. اللہ 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 اللہ. قرآن نے پھر دعائی پائی جی 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 ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. اگر ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سنتے نہیں. جی نہیں سنتے نہیں سنتے. ہم من دعائہم غافلون. ان کی پکار سے پکارنے والوں کی پکار سے غافل ہیں بے خبر ہیں نہیں سنتے نہیں سنتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی توحیدیاں نبی دی سیرت سنائیے
مسئلہ آ جاتا ہے مردے نہیں سنتے. توحید سنائیے مسئلہ آ جاتا ہے مردے نہیں سنتے. کیونکہ اسی قرآن سنانا ہے جی. جنہوں مردیاں نال کوئی دوستی ہے انہوں نے تکلیف ہوتی تو پی ہوئے اسی کی کر سکتے ہیں. اسی تو گل سیدھی کری جانی ہے مردے 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 قبراں وچ پے ہوئے قبراں وچ پے ہوئے قبراں وچ پے ہوئے قبر وچ عام ہوئے قبر وچ خاص ہوئے قبر وچ موٹا ہوئے قبر وچ بڑا ہوئے قبر تگڑا ہوئے قبر وچ ماڑا ہوئے قبر وچ عام مومن ہوئے ولی ہوئے نبی ہوئے یا نبیوں دا امام ہوئے قبراں والے نہیں سن دے قبراں والے نہیں سن دے قبروں والے نہیں سن دے قبروں والے نہیں سن دے. اللہ 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 ملا کہنے لگا ہاں جی ہاں نہ سن دے ہون گے مردے پر یہ تے مردے ہی نہیں ہے تے جیندے نے. جس نے قرآن نے دب چاڑی نا چلو جی مردے نہ سن دے ہون گے یہ تے مردے ہے ہی نہیں. یہ تے زور دا بول نوی طویل کٹ تری یہ تو مردے ہی نہیں ہے. کی نے یہ کی نے یہ کی نے تو پھر تسی مردے ہو گے. پھر یہی کیا جا سکتا جی وہ جیتے نے تو پھر تسی مردے ہو گے. او جھلا ملا جھلا ملا جھلا ملا کی پیا کہنا ہے قبراں والے جیندے کوٹھی والا مردہ. پھر یہی کیا جا سکتا ہے قبراں والے جیندے قبراں والے حجرے والا. پھر یہی کہنا پڑے گا مدرسے والا محتمم استاد طالب علم بول دے نہیں بڑے ہو. یہ قبراں والے مردے نہیں جیندے نے تو پھر اتنے مردے ہون گے. او جلا کی ہو گئی وہ کی ہو گئی وہ کی ہو گئی وہ کی پہ کہنا ہے اللہ 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 اللہ. وہ قبروں والے مردے ہوندے نہیں. انہیں بھی نہیں پتہ لگا کتاباں پڑھ تو مولوی بن گئے عالم بن گئے. قبروں والے تے مردے ہوندے نہیں جھلیا قبراں والے تے مردے ہوندے نہیں. جڑے قبراں تو باہر ہون تے مردے کوٹھیاں وچ رہن والے مردے محلہ چ رہن والے مردے حجریاں چ رہن والے مردے وہ قبراں والے مردیاں دا اسی پہ کہنے ہیں انک لا تسمع الموتى سبحان اللہ ما انت بمسمع ما انت بمسمع اللہ 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 اللہ. جی 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 میرا مرشد کہنے والا لوگو جس طرح تیری زندگی انجے میری زندگی جس طرح تو مرنا انجے میں بھی مرنا انجے جس طرح تو جینا انجے میں بھی جینا وا جس طرح تو مرنا انجے میں بھی مرنا ہے. اللہ 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 جس طرح تو جی دیا بیویاں نے بچے نے بچیاں نے رشتہ دار نے انہوں نے پیار نے ایک پاس رب دا حکم ہے ایک پاس پیار ہے بچیاں تے بیویاں دا پھس جانا ہے رب دے حکم نو بھول جانا ہے میرے تیرا فرق ہے وے. اللہ 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 میں کڈا بھی پھسا ہوا میں رب نو بھولدا نہیں. میں کڈا بھی پھسے ہوا یوہا الیہ یوہا الیہ میں کڈا بھی پھسا ہوا میں رب نو بھولدا نہیں میں رب نو بھولدا نہیں. تنوں بچے پیارے لگدے نے منوں بھی حسن پیارا لگدا ہے. تنوں بچے پیارے لگدے نعرہ تکبیر مسلک حق جمعیت ارشاد توحید و سنت. تنوں بچے پیارے لگدے نے منوں بھی اسامہ پیارا لگدا ہے. منوں بھی اسامہ پیارا لگدا ہے منوں بھی اسامہ منوں بھی حسن پیارا لگدا ہے منوں بھی اسامہ پیارا لگدا ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے نے چوکڑی ماری ہوئی ہے ایک زانو تے حضرت حسن بیٹھے نے دوجے زانو تے حضرت اسامہ بیٹھے نے. مسجد سونا بیٹھا ہوا جھولی حسن و اسامہ بیٹھے ہوئے نے. ویکھن والے
کیا خوش قسمت نے نبی دی جھولی حسن و اسامہ موجہ پہ مار دینے رسول اللہ دے منہ چ نکل رہا ہما ریحانتا یا ہما ریحانتا یا یہ دوویں میریاں خوشبوواں نے یہ دوویں میریاں زور دے بولو دوویں میریاں اللہ 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 خطبہ دے دینے حضرت حسن چھوڑے دینا بچہ ٹر دا صفا چیر دا ویسے تو رسول اللہ نے حکم دیتا ہے کوئی چودھری آوے کوئی وڈیرا آوے کوئی علامہ آوے صفا بن گیا ہومن مونڈے نہ ٹپے جتھے جگہ ملے اوتھے ہی بہ جا کرے پر اے حسن ہے بچہ ہے معصوم ہے اینو کیا کیا جائے صفا چیر دا ٹری آمدہ پیا رسول اللہ خطبہ پہ دینے نیڑے آئے پھڈا لگا حضرت حسن ڈگ پہ رسول اللہ منبر تو تھلے لٹھے جی منبر تو حضرت حسن نے چکیا چک کے سینے میں لایا منبر تے چڑھ گئے پھر خطبہ شروع ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچے تو منو بھی پیارے لگتے نے گھروں نکلنے لگے نے حجرے مبارکہ چو نماز پڑھان پہ آمدے نے اللہ 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 جی دوتری چمڑ گئی ابا میں بھی جانا ہے نانا میں بھی جانا ہے جی حضرت زینب دی بیٹی جی ماما چمڑ گئی میں بھی جانا ہے منو بھی لے کے چلو بڑی کوشش کی تھی گھر والے نو جا انہوں ڈکو میں تے نماز پڑھان چلے ہاں جان نہیں چھڑ دی خطہ نہیں چھڑ دی نماز بھی پڑھانا ہے بچے بھی تنگ بھی کر دیے رسول اللہ نے بچے نو چکیا گود چکیا ہویا چکیا مسلح اتنے آ گئے بچی نے دوتری ہے بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے بڑے تیاں دے تیاں پتر پیارے ہوندے نے چک کے گود مسلح اتنے آ گئے امامت شروع ہو گئی چکی ہوئی ہے امامہ سبحان اللہ امامت شروع ہو گئی رکوع جان دے نے چکی ہوئی ہے کھڑے ہو گئے نے چکی ہوئی ہے سجدے جان دے نے ہون کی طرح تھلے رکھ دیں دے نے سجدہ پہ ہوندا ہے اٹھن لگ دے نے پھر چک لیں دے نے یہ ہے ہی میرا مجسمہ شفقتے تے بچے نے تے بچیاں نے یہ تے ٹکڑے نے جی شفقت اینی ہے کہ مدینے دی گلیاں سے گزرتے جاندے نے مدینے دی پگلی باں پھڑ لیندی ہے مدینے دی پگلی میری گل سنو جی صحابہ ٹھاکن لگتے ہیں آخر نہ سنن دیو منو میری گل سنن دیو میرا یہ معاملہ ہے پاگل پگلی دیوانی جلی باں پھڑ لیندی میری گل سنو جی سنا بھائی ایتھے کی سناواں ذرا میرے نال چلو کدھرے بہ کے سنو چل جتھے جانا ہی چل میں تیرے نال چلنا ایک گلی وڑدی ہے اوتھوں نکلدی ہے دوجی گلی وڑدی ہے اوتھوں نکلدی ہے تیجی گلی وڑدی ہے اوتھوں نکلدی ہے رسول اللہ دی باں پھڑی ہوئی کائنات دے سردار دی باں پھڑی ہوئی نبیوں دے امام دی باں پھڑی ہوئی اگے اگے پگلی پیچھے پیچھے اللہ دا پیغمبر باں پھڑ کے لئی جاندی ہے کدی اس گلی کدی اس گلی کدی اس گلی چپ کر کے نال نال ٹر دینے پہ اللہ اللہ گلیاں مک گئیاں کھلو گئی کہنے لگی گل بھی سن فرماندے نے سنا بھی کوئی غصہ نہیں کوئی تلخی نہیں سنا بھی کی سنا نہیں سنا بھی تو ہے نہیں ہوں کہ یہ کی سناواں کدھر بویں تے سناواں آپ نے فرمایا میں تینوں کدو اٹھا کے میں تو کہنا بٹھا جتھے کسی آڑی میں بہ جانا ہوں کراں کی تاں تے گلیاں گلیاں پھرنی ہاں تینوں بٹھان دی جگہ کوئی نہیں لبدی بھی کی کراں تینوں بٹھان دی مناسب جگہ کوئی نہیں ملتی پی پھر ہوں کی کریے کدھرے تے بٹھا تو پھر کی کراں چل پھر اتھے ہی بہ جا تھلے زمین
زمین اتنے بہ گئی، رسول اللہ نال بہ گئے، پتہ نہیں کی سناندی رہی، چل ہوں میری گل مکی، جا ہوں جدھر جانا ہی، وہ اپنے پاسے رسول اللہ اپنے پاسے چل۔ سبحان اللہ، محبت تے شفقت دیاں تے کوئی حداں ہی کوئی نہیں۔ اجنبی پیارے لگتے ہیں تو پتر پیارے نہیں لگتے پہ، دھیاں پیاریاں نہیں لگدیاں پی، بیوی پیاری نہیں لگتی پی۔ کیڑی کیڑی گل سناواں، حضرت عائشہ نال اتنا پیار سی کہ ایک باری اللہ نو آکھن لگے رسول اللہ سونا انصاف تے ساریاں نال کرنا وا پر دل دا جھکاؤ بہتا عائشہ والے، ربا منو آکھی کچھ نہ، میرا قصور نہیں، دل تے تیرے قبضے، دل تے تیرے قبضے، دل تے تیرے قبضے۔ بیویاں اکٹھیاں ہو کے آئیاں، تسی عائشہ نال بہتا پیار کردے ہو، حضرت ام سلمہ نو اگے لائے آ، ساڈے نال تھوڑا پیار کردے ہو، لوگ بھی سارے تحفے اس دن لے کے آوندے نے جس دن تسی اما عائشہ دے حجرے چ ہوندے ہو، ساڈے نال تحفے بھی کوئی نہیں آوندے، ساڈے نال بھی اتنا ہی پیار کریا کرو۔ اللہ 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 اللہ، جس نے بہت کی چینج کیتی کہ رسول اللہ فرماندے نے نا عائشہ دے بارے منو تنگ نہ کریا کرو، عائشہ دے بارے منو تنگ نہ کریا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر عمر فاروق دی کوئی تھوڑی تلخی ہو گئی، حضرت عمر شکایت لا کے رسول اللہ کو چلے گئے، پیچھے پیچھے صدیق اکبر بھی ٹر گئے۔ حضرت عمر نے دسیا جی منو ابو بکر نے بڑی غلط گل آکھی ہے جی، یہ گل پہ سنانے نے، اتو ابو بکر پہنچ گئے، یا رسول اللہ انہاں منو اے آکھیا، انہاں منو اے آکھیا، انہاں منو اے آکھیا، انہاں سخت گلاں کردے رہے، میں سندا رہا، میں معافیاں منگدا رہا، نہیں سن جان چھڑ دے، غصے نال میرے منہ چ بھی نکل گئی ہے، تو بعد وچ بڑیاں معافیاں منگیاں نے، اے تہاڈے ول بج پے نے، میں آکھدا رہا نبی نو نہ جا کے دس، آپ نو نہ دکھا، او ایتھے میں معافی منگنا یار، مک میرے نال، میرے کول ڈاڈا لفظ نکل گیا، تو کنے ڈاڈے آکھے نے، پر رسول اللہ سندا ہی نہیں سی اللہ دا بندہ، پھر تہاڈے کول آ گیا، نبی علیہ السلام سن کے بڑے پیار نال کہندے نے کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ابو بکر کے معاملے میرا لحاظ کر دیا کرو، ابو بکر کے معاملے میرا لحاظ کر دیا کرو۔ جی انما انا بشر مثلکم، سجن میرے بھی ہیں نے، فرا میرے بھی ہیں نے، تھیاں پتر میرے بھی ہیں نے، لیکن میں رب نو بھولدا نہیں۔ یہی اسامہ جو میری گود میں بیٹھا رہتا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بہتا پیارا کون لگتا دے، آپ فرماندے نے اسامہ، یا رسول اللہ بہتا پیارا کون لگتا دے، آپ فرماندے نے اسامہ۔ ایک موقع ہور سی، پوچھنے نے پوچھیا یا رسول اللہ، ایک کمانڈر فاتح بن کے واپس آیا، مال غنیمت لے کے آیا، بڑے شوق نال پوچھیا کہ آج تے میرے اوتے کرم ہون گے، کوئی ملے گی شے خاص منو، یا رسول اللہ بہتا پیارا کون لگدا جے، آپ نے فرمایا عائشہ۔ یا رسول اللہ میں عورتاں بارے نہیں، میں تے مرداں بارے پوچھیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مرداں بارے، تو پھر عائشہ دا پیو صدیق بہتا پیارا لگ جائے۔ سبحان اللہ، عائشہ پیاری لگتی ہیں، صدیق پیارے لگتے ہیں، اسامہ پیارے لگتے ہیں۔ جی لوگوں نے استعمال کیا، اسامہ اپنے سفارش کرو پیار کرنے والے سید سے، کہو فاطمہ نامی عورت کو چوری کی سزا مت دے، شریف لوگوں کی بیٹی ہے، کوئی عادتاً چور نہیں ہے، بس ایسا ہی حرکت ہو گئی، آئندہ نہیں کرے گی، جرمانہ لے لیجئے، ہاتھ نہ کاٹیے، عورت ذات ہے، بیٹی ہے، اونچے لوگ ہیں، اسامہ بچے تھے، باتوں میں آگے رسول اللہ سے آ کے سفارش کر دی۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، میری محبت کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو کہ اللہ کی سزاؤں اور حدوں میں مداخلت کرنے لگے ہو، سفارشی بن بیٹھے ہو۔ تو اسامہ غصہ ہوئے کہ نس سے دوسرا بچے نس دینے، جان چھڑائی، پیارے تو مجھے لگتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی محبت میں مجھے رب کی یاد سے غافل کر دے، اس کے حکموں سے غافل کر دے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا جی، میں جکڑ دیا گیا ہوں، میں روک دیا گیا ہوں، میں بول دیا گیا ہوں، ساری محبتوں کے باوجود مجھے جکڑ رکھا ہے رب کی محبت نے، یہ جی اتنا جکڑا کیسے گیا، کیا ہوا، اجی یوحا الیہ، مجھے قرآن دے کے جکڑ لیا جکڑنے والے نے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ. استاد آپ کو یاد ہے دعا کے بعد تمام احباب کھانا کھا کے جائیں بھائی. نیچے تہ خانے میں کھانا لگا ہوگا, باہر سے آنے والے احباب سے گزارش ہے کھانا کھا کر جائیں.